فقہ حنفی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، چاروں فقہ یعنی جن کی تقلید کی جاتی ہے اور جن کے اصول اور قواعد اور مسائل مدون ہیں، ان میں سے ایک ہے، اور بہت ہی وسیع فقہ ہے یہ، یعنی اس سے بھی استفادہ امت کے تمام طبقے کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، جس طریقے سے دیگر فقہوں سے یعنی فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور دیگر ائمہ کرام جن کی فقہوں کو اس طرح رواج نہیں ملا جس طرح ان چاروں فقہوں کو رواج ملا، ان تمام فقہوں سے امت کے تمام طبقے مستفید ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم سب بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ تمام فقہوں سے استفادہ ہوگا اور ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ فقہ حنفی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جیسا کہ خود احناف حضرات بھی یہ خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ حدیث کو قبول کرنے میں احناف کے ہاں چونکہ سختی کا معاملہ تھا، یعنی ابتدا میں تو نہ موجودہ صورتحال تو ضیاف کو قبول کرنے پر بھی ہے، سختی کا معاملہ تھا، خاص طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، کیونکہ عراق میں وضع حدیث کا معاملہ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ وضع حدیث کا معاملہ تھا، حدیثیں گھڑی جا رہی تھیں، اور عراق اس زمانے میں اور اس سے پہلے بھی یعنی ایک مثبت معاملہ بھی عراق کا ہے، لیکن ایک منفی معاملہ بھی ہے کہ عراق منفیت سے بہت مشہور رہا ہے، فتنے کے لحاظ سے بہت مشہور رہا ہے، تو وہاں وضع حدیث کا معاملہ بہت زیادہ تھا، اس لیے حدیثوں کو قبول کرنے میں بڑا احتیاط رہا، اور فقہ حنفی کا جو عروج رہا ہے اصل میں اس کا تعلق کوفہ سے اور عراق سے رہا ہے، تو ایک چیز یہ رہی جس کی وجہ سے حدیثیں جب قبول کرنے میں معاملہ سختی کا رہا، جیسا کہ خود احناف بیان کرتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ حدیثیں کم بھی رہیں، قیاس میں اور استحسان میں توسع پیدا ہوا، یہ خود احناف بیان کرتے ہیں، یعنی یہ خود میرا اپنا بیان نہیں ہے، کہ پھر جب یہ معاملہ ایک طرف ہوا نا کہ جب جو جس بھی وجہ سے حدیثوں پر اعتنا کم ہوا یا حدیثوں میں سختی کا معاملہ ہوا، الگ الگ جو بھی تعبیر اختیار کی جائے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیاس میں وسعت پیدا ہوئی اور توسع پیدا ہوا، ہوا یہ کہ جو خبر واحد جس کو ہم کہتے ہیں، اخبار احاد جس کو کہتے ہیں، اس کو قبول کرنے میں سختی کا معاملہ رہا، اور اس کی وجہ سے صحیح حدیثیں کم ہو گئیں، تو صحیح حدیثیں کس اصول پہ گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اخبار احاد کو بھلے صحیح ہوں ان کو قبول نہ کرنا، ان کو رد کرنا کتنا درست اور کتنا صحیح ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اخبار احاد کو اگر آپ مسترد کر دیں گے اور اخبار احاد کو اگر نکال دیں گے تو پھر حدیثیں کتنی بچیں گی، اور جب حدیثیں بہت کم بچیں گی تو پھر آپ کے لیے راستہ کیا بچتا ہے؟ قیاس کا راستہ بچتا ہے، تو جب یہ چیز پائی گئی تو پھر قیاس کا معاملہ بڑھا، پھر اسی طریقے سے حیلوں میں وسعت، یہ بھی یعنی احناف کا بیان ہے، یعنی صرف میرا بیان نہیں ہے کہ بھئی حیلے اختیار کیے گئے، اور حیلے کیا ہیں؟ یعنی احناف کے بیانیہ کے مطابق حیلوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر شریعت کے کسی مسئلے میں کہیں کوئی تنگی ہے، کوئی حرج ہے امت کے لیے، تو اس میں آسانی اور وسعت پیدا ہو جائے، لیکن یہ جو طریقہ فقہ حنفی کا رہا حیلے اختیار کرنا مسائل میں، یہ طریقہ موجب فساد بن گیا۔ مثال کے طور پہ اب ایک احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاق دے دی جائے تو وہ 3 ہی ہوگی، بیوی بالکلیہ جدا ہو گئی، اب کیونکہ ان کا یہ فتویٰ ہے، اس فتوے کے نتیجے میں جو موقع ملنا چاہیے، جو رخصت ملنی چاہیے ایک آدمی کو، وہ رخصت ختم ہو گئی، اب یہ رخصت ختم ہونے کے بعد جب پریشان ہو رہی ہے بیوی اور پریشان ہو رہا ہے شوہر، تو اس کے لیے ہیلہ اختیار کیا گیا، اب وہ ہیلہ کیا ہے؟ اب یہ ہیلہ اصل میں حرمت کو حلت میں تبدیل کرنے والا ہو گیا، یعنی ایک چیز ہے حرام مگر اس ہیلے کی وجہ سے وہ چیز حلال ہو گئی، یہ بعد کے فقہا میں متاخرین احناف میں یہ چیز زیادہ رواج پائی۔ چلیے ابتدا میں حالانکہ وہاں پر بھی امام بخاری وغیرہ نے تنقید کی ہے، لیکن چلیے ابتدا میں کسی حد تک یہ مانا جا سکتا ہے کہ کہیں آسانی یا سہولت کا معاملہ رہا، حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرنے والا معاملہ اس طرح نہیں رہا، لیکن چونکہ ابتدا ہی سے یہ چیز چلی آئی تو بعد میں تو پڑھ کر کے سیدھے سیدھے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا معاملہ ہو گیا، جس کی مثال حلالہ ہے اور بہت مشہور ہے، اس پہ گفتگو کرنے کی، اس بات کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت معروف و مشہور ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک سیدھے سیدھے ایک چیز حرام ہے، لیکن اس کو جو ہے ہیلے کے طور پہ کیا گیا کہ بھئی مختلف ہیلے، کہ ایک وہ نہ بتائے، بیوی نہ بتائے یا شوہر نہ بتائے، یا ایسا کر لیا جائے اور پھر طلاق ہو جائے، اور پھر وہ گویا جو شریعت میں ہے کہ اگر اس سے نکاح کسی دوسرے کا ہو جائے
تو وہ پہلے کے لیے جائز ہو جائے گی، تو چلو دیکھیے نکاح تو ہو گیا ایک دوسرے سے، تو اب پہلے کے لیے جائز ہو گئی وغیرہ وغیرہ. میں اس میں مطلب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک چیز فقہ حنفی کی وہ خصوصیت کہیں یا اس کو مثبت میں کہیں منفی میں لیں، فرضی مسائل جس کو فقہ تقدیری کہتے ہیں. فرضی مسائل میں بڑی وسعت کی گئی، یعنی مسائل فرض کر کے پھر ان کا جواب دینا. اس کا ایک فائدہ بھی تھا. اس کا ایک فائدہ یہ رہا کہ وہ مسائل جن میں گفتگو نہیں ہوئی ہے، جب امت کو ضرورت پڑی ان مسائل میں گفتگو کی تو ایک نظیر مل گئی، ایک مثال مل گئی کہ ماضی میں فقہا نے کس انداز سے اس طرح کے مسئلوں میں غور کیا ہے. ایک فائدہ اس کا رہا. لیکن اصلاً جو یہ ہے کہ جو چیز واقع نہ ہو اس میں بلا وجہ کا غور کرنا یہ عبث ہے. بھلے اس کا ایک فائدہ رہا، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ایسے ایسے مسائل فرض کیے گئے جن کا ہونا ناممکن ہے، بلکہ ایسے مسائل بھی فرض کیے گئے کہ جن کا زبان پہ لانا بہت شرمناک ہے یا جن کا سوچنا بھی حیا کے خلاف ہے. اب کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، جب ایک دوسرے کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ ان کا لالا کے دکھاتے ہیں، اس میں ملتا ہے دیکھنے کو، پڑھنے کو موجود ہے کتابوں میں. بہت عجیب و غریب مسائل، بہت عجیب و غریب مسائل جو ہے جن میں شرم و حیا کا معاملہ بہت شدید ہے. تو یہ فقہ حنفی کے ساتھ جو یہ میں نے حدیث کی قلت کا معاملہ بیان کیا، یہ معاملہ جو ہے خود فقہ حنفی کے مختلف اصولوں سے ثابت، جن میں روایات کو کسی نہ کسی انداز سے قیاس کو روایات پر مقدم کیا گیا، یعنی قیاس پہلے روایت بعد میں. اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ آپ ابھی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا ایک مضمون ہم نے اپنے احباب کو بھیجا ہے، اور ایسے کئی مضامین اور کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب خود فقہائے احناف چاہے وہ ابھی کے ہوں چاہے ماضی کے ہوں، جب فقہ حنفی کے اصولوں پہ گفتگو کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ فقہ حنفی میں کس طرح سے مسائل پہ غور کیا جاتا ہے یا کس طرح سے شریعت کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے، جب اس طریقے پہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ بھی ہمارے یہاں حدیث کے قبول کرنے کا معیار یہ ہے. مثلا ہم اخبار احاد کو فلاں طریقے سے قبول نہیں کرتے، یا مثلا جو ہے کوئی روایت ضعیف ہے لیکن علماء نے اس کے مطابق عمل کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو صحیح مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے وہ اپنے اصول بتاتے ہیں. تو جو اصول بتاتے ہیں ان اصولوں کو اگر سامنے رکھیے تو ایک دم واضح ہو جاتا ہے کہ بھی حدیثیں کٹتی جا رہی ہیں. اخبار احاد جیسا کہ میں نے کہا، آپ متواتر کتنی حدیثیں پائیے گا، یعنی ایسی حدیثیں جو متواتر ہیں وہ کتنی آپ پائیے گا. متواتر حدیثیں تو بہت کم ہیں، حدیثیں 80-85% اخبار احاد ہیں. اب اخبار احاد کو اگر آپ کٹ کریں گے تو آٹومیٹک آپ کے اصول کی روشنی میں حدیثیں آپ کے پاس کم ہو جائیں گی. حدیثوں کی روشنی میں مسئلے آپ نہیں بتا سکیں گے، وہاں پہ پھر کیا آپ کریں گے؟ وہاں پھر آپ قیاس کو اوپر کریں گے. اس چیز کو تو بعد کے یعنی فقہائے احناف جو ہے خاص طور پہ موجودہ زمانے کے، اس کو فقہ حنفی کی خوبیوں میں شمار کرتے ہیں. حالانکہ اگر غور کریں گے تو خامیوں میں ہے. حدیثوں کو درکنار کرنا اور حدیثوں پر قیاس کو مقدم کرنے کا جو مسئلہ ہے، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں اور ان کے پاس قرآن و سنت کا علم تھا. یعنی کہ بعض دفعہ کسی کی تعبیر میں جو ہم کو بھی نہیں پسند آتی ہے، یا کبھی شدت جذبات میں یا کسی تقریری جوش میں بعض حضرات جو اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ پر جر ہے جیسی کوئی بات، تو ہم اس کو پسند نہیں کرتے اور اہل حدیث کا مسلک ہے ہی نہیں. یعنی ہم یہ بالکل اعلانیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرآن و سنت کا علم تھا، اور گہرا علم تھا. صرف علم نہیں تھا، گہرا علم تھا، اور ایسے ویسے امام نہیں تھے، بڑے امام تھے، یہ ہم کہتے ہیں. لیکن جب نسبتاً دیکھیں گے، یعنی جو وہ ائمہ تھے جو بقیہ 3 ائمہ ہیں جو ان کے بعد کے ہیں، یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور بہت سارے دیگر جو ائمہ ہیں، ان کے مقابلے میں جب نسبت دیکھیں گے تو حدیث کا علم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بالذات کم تھا. اب یہ سب کے ساتھ ہے، کسی کے پاس جیسے امام احمد بن حنبل کے پاس حدیث کا جو ذخیرہ ہو بقیہ ائمہ کے پاس نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو گیا کہ دوسرے امام کی بے عزتی ہو گئی. بھائی فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ذہانت تھی اور جو روشن دماغ انہوں نے پایا تھا، جو سمجھ پائی تھی، مسائل کو پکڑنے کا معاملہ جو پایا تھا، وہ بہت ابھرا ہوا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ اس میں امام شافعی کی بے عزتی ہو گئی، ایسا نہیں ہے. جب یہ بات آتی ہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیثیں کم تھیں، ہم وہ 17 حدیثوں والی بات نہیں مانتے. 17 حدیثیں کہنے کا مطلب 17 حدیثوں سے کوئی امام ہو جائے گا؟ جو لوگ تقریر میں بڑے جوش میں کہہ دیا کرتے ہیں کہ آپ کے امام کے پاس 17 حدیث تھی، ابن خلدون کی کوئی بات ہے، تو 17 حدیث کہنا ایک مبالغہ ہے، کسی کا قول ہے
لیکن 17 حدیث رکھ کر کے آج کوئی عالم نہیں ہو سکتا، پوجا ہے کہ کوئی امام ہو جائے؟ 17 حدیثوں سے کوئی امام ہو جائے دین کے مسائل میں، کیسے ممکن ہے؟ عالم نہیں ہو سکتا بھائی، تو یہ ہم قبول نہیں کرتے، مسئلہ کہ اہل حدیث اس کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیگر ائمہ کے مقابلے میں علم حدیث کم تھا دیگر کے مقابلے میں، تو یہ کمزوری وہاں سے آئی استقراء کے ذریعہ۔ استقراء ایک طریقہ ہے، استقراء کے ذریعہ فقہ حنفی کی جو بعض کمزوریاں ہیں، خاص طور پہ جو حدیث کے مسئلے میں، تو ان کمزوریوں کو دیکھ کر کے انہی کمزوریوں کو متاخرین نے بھی اور متقدمین احناف نے بھی اصول کی روشنی دے دی، اصول بنا دیا کہ یہ اصول ہے۔ کیا اصول بنا دیا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا، اصول یہ بنا دیا کہ صاحب حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، اب اس ضعیف حدیث کے مطابق فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا مسئلہ غلط ہے کیونکہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، تو ضعیف حدیث میں مسئلہ مبنی ہے تو اس لیے مسئلہ صحیح نہیں ہے، نہیں کہیں گے۔ اگر وہاں مسلک بچانا ہے تو اصول کیا بنایا؟ کہا کہ فتوی الامامی تصحیح الحدیث، امام کا فتویٰ اس ضعیف حدیث کے مطابق ہونا، حدیث کی تصحیح کرنا ہے۔ یا یوں کہتے ہیں کہ چونکہ بہت سارے علماء کا اس حدیث کے مطابق عمل ہے، تو ان کا عمل کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی وہ اس حدیث کو صحیح سمجھ رہے تھے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس حدیث کے ذوف کا علم نہیں ہو سکا تھا کسی وجہ سے، بعد میں اس کا واضح ہوئی بات کی وہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اب دیکھیے مسئلہ کچھ ہے، لیکن اس کمزوری کو مسلک کی حفاظت میں، مسلک کے تحفظ میں اصول بنا دیا کہ ہمارا اصول یہ ہے، ہمارا اصول یہ ہے کہ ضعیف حدیث کے مطابق اگر امام کا فتویٰ ہے تو گویا امام کی نظر میں گویا وہ ضعیف حدیث صحیح ہے۔ اب یہ ایسا اصول ہے کہ بالکل غلط ہے۔ تو ان کمزوریوں کو چھپانے کے لیے اور ان کمزوریوں کو علم کا لباس دیا، فن کا لباس دیا، اصول کا لباس دیا، اور پھر مسلک کو بچایا، حالانکہ یہ کمزوریاں تھیں۔ اب نصوص سے جو دور ہونے اور قریب ہونے کا مسئلہ میں نے ابھی ذکر کیا، کسی بھی فقہ پر بڑا اثر ڈالتا ہے، یعنی جو فقہ میں نصوص زیادہ ہوں گے اس فقہ کا معاملہ الگ ہوگا، اور جس فقہ میں نصوص سے قربت کم ہوگی اس فقہ کا مسئلہ مختلف ہوگا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بدعت اور حنابلہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حنابلہ میں جو بدعتی دوسرے مسالک کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، حنابلہ میں جو بدعتی ہوتے ہیں وہ دوسرے مسالک کے مقابلے میں ذرا کم ہوتے ہیں، اور جن ابواب میں یعنی ہوتے ہیں حنابلہ میں بھی بدعتی ہوتے ہیں، علامہ نے کہا، لیکن جن ابواب میں حنابلہ کے یہاں بدعت ہے یا بدعتی جن ابواب میں پائے جاتے ہیں حنابلہ میں، ان ابواب میں دوسرے مسلک والے اور بڑے بدعتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حنابلہ میں بدعت کا کم ہونا یا بدعتیوں کا کم پایا جانا، اس کی وجہ کیا بتائی علامہ نے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے یہاں نصوص کی تفاصیل زیادہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل چونکہ بعد میں آئے تو تمام لوگوں کی فقہیں ملی اور مدون فقہیں ملی، اور تمام لوگوں کی حدیثیں ان کو ملی، تو حدیثوں کی کثرت اور نصوص کی کثرت کی وجہ سے ان کے یہاں بدعتوں کا معاملہ کم رہا، اور بدعت پہ نکارت بھی اور انکار اور تنکیر بھی ان کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے مسئلہ کیا ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نصوص سے جس طرح قربت ہوتی ہے جہاں پہ، وہاں پہ مسائل بھی قرآن و حدیث کے مطابق زیادہ ہوتے ہیں، اور جہاں پر کسی وجہ سے نصوص سے دوری، یعنی نصوص سے دوری کا مطلب نصوص کا انکار میں نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی وجہ سے نصوص کا کم ہونا، نصوص سے دوری ہونا، مسلک پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ فقہ حنفی کے سلسلے میں ہمارے احناف یہ بات بتسلسل کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں کسی پر زور زبردستی کا معاملہ نہیں ہوا، اور ایک ہی تمام مذاہب ہم حق مانتے ہیں تمام مذاہب کو، اور جو اہل الحدیث ہیں یہ مذاہب کو جو ہے حق نہیں مانتے ہیں، یا مذاہب کی قدر نہیں کرتے ہیں، یا مذاہب کے خلاف بولتے ہیں۔ حالانکہ چونکہ ہمارا کسی مذہب کو لے کے تعصب نہیں ہے، اس لیے ہم تمام مسالک کے بارے میں مثبت بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا ہے جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں سب حق ہے اور سب سارا معاملہ ہے، بھائی تاریخی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ مذہب کے کو زبردستی نافذ کرنے کا معاملہ ملے گا، اور مذہب کو اپنے مذہب کو یعنی فقہ حنفی کو اولیت دینے کی خاطر دوسرے مذاہب کو زیر کرنے کے واقعات آپ کو ملیں گے۔ خود عثمانی حکومت میں، سلطنت عثمانیہ میں، بغداد اور شام میں حنابلہ کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے اور محفوظ ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ نہیں کیونکہ ہم مقلد ہیں اس لیے ہم سب کو حق مانتے، سب سے محبت کرتے ہیں، اور یہ حضرات جو ہے تمام فقہوں سے دشمنی رکھتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آئیے بات ختم کرتا ہوں میں۔ تو فقہ حنفی یا کسی بھی فقہ پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں، یا ابھی میں نے گفتگو کی، یا اجتہاد اور تقلید پر جب ہم بات کرتے ہیں،
آج چاہے اس سے پہلے چاہے بعد میں جب ہم بات کریں گے یا ہم بات کر چکے ہیں، آج ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ عام لوگوں کو اجتہاد پر ابھارا جا رہا ہے یا عام پڑھے لکھے لوگوں کو اجتہاد پر ابھارا جا رہا ہے، ہرگز نہیں۔ خاص طور پہ وہ حضرات جنہوں نے مقامی زبان میں مسائل میں درک پیدا کر لیا، یعنی نماز کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، مثال کے طور پر اردو زبان میں بڑا سا مسئلے کو پڑھ لیا ہے خوب زیادہ، اور کثرت سے مسائل میں کیا اختلاف ہے اور کیا راجے ہے اردو زبان میں پڑھ کر کے ان کو بہت کچھ مسائل پہ کا ادراک ہے اور معلوم ہے، فتاوے معلوم ہے، تو اب وہ صاحب مجتہد بننے لگے اور فتویٰ دینے لگے، اجتہاد کرنے لگے۔ ایسا ہم نہیں کہتے ہیں اور اس کی ہم حوصلہ فکنی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علامہ شاطبی نے لکھا ہے، اور یہ بہت معروف ہے، علامہ شاطبی کے حوالے سے بس اس بات کو میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر آدمی عربی زبان میں مبتدی ہے، یعنی ابتدائی درجے کا علم رکھتا ہے، تو شریعت کے فہم میں بھی وہ مبتدی ہوگا، وہ چاہے جتنا بڑا علامہ یوٹیوب پہ ہو، یوٹیوب پر وہ چاہے جتنا بڑا علامہ ہو اور لوگ اس کو علامہ سمجھتے ہیں، جیسے کیسے بہت سارے علامہ مل رہے ہیں اور بلنڈر کر رہے ہیں، فساد مچا رہے ہیں، لیکن عربی زبان میں اگر مبتدی ہے، علامہ شاطبی فرماتے ہیں، تو وہ شریعت کے فہم میں بھی مبتدی ہوگا، اور عربی زبان میں اگر متوسط ہے، درمیانی درجے کا ہے، میڈیم ہے، تو شریعت کے فہم میں بھی وہ میڈیم ہوگا، درمیانی درجے کا ہوگا۔ اور عربی زبان میں اگر منتہی ہے، بڑی بلوغت کو پہنچ گیا ہے، بڑی گہرائی کو پہنچ گیا ہے، تو علم شریعت میں بھی اس کے یہاں گہرائی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عربی زبان جان کر کے شریعت کو وہ سمجھ لے گا، لیکن عربی زبان ایک بہت بنیادی ذریعہ ہے۔ آخر میں یہ بات کہہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ اگر کہیں سے کسی کو یہ لگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جرح ہوئی ہے، تو میں پھر اپنی بات کو دوہرا دیتا ہوں، اور میں تو بہت اکثر و بیشتر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تمام اہل الحدیث من شذ شذ، جو شاذ ہے وہ شاذ ہے، کوئی ہے، اور ہر مسلک میں کچھ شاذ لوگ ہوتے ہیں، ہر مسلک کے شاذ لوگوں کو لے کر کے کسی مسلک پہ گفتگو کریں گے تو پھر دن رات لڑتے رہیے، وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا کبھی۔ تو جو شاذ ہے وہ شاذ ہے، لیکن بحیثیت مسلک، بحیثیت منہج، بحیثیت اہل حدیثوں کا یہ متفقہ موقف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امت کے ائمہ اعلام میں سے ایک بڑے امام ہیں، قرآن و سنت کے عالم ہیں، متقی پرہیزگار ہیں۔ آپ پر اگر کہیں جرح ہے تو وہ جرح بڑے لوگوں کی جرح ہے، جیسے حدیث میں امام ابو حنیفہ کو ضعیف بڑے لوگ مانتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سی باتیں تھیں، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے شیخ شعبان حفظہ اللہ کی دو باتوں کی تھوڑی سی تفصیل پیش کروں گا، اس کی تردید نہیں ہے، تفصیل ہے تاکہ مقلدین اس کو استعمال نہ کرنے پائیں۔ الحمدللہ بہت ہی قیمتی باتیں انہوں نے کی اور ساری باتوں سے اتفاق ہے، کسی بات سے اختلاف نہیں ہے، لیکن دو چیزوں کی تھوڑی سی تشریح میں کر دو، پھر میں اپنی کچھ باتیں ہیں وہ رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ جو شیخ نے کہی نا کہ جو امام حنیفہ رحمہ اللہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں وہ شاذ لوگ ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ان کی کردار کشی کریں، ان کو فاسق فاجر بولیں یا ان کو شریعت کا دشمن بولیں، اگر اس طرح کی بات کوئی ان کے تعلق سے کرتا ہے تو یقیناً یہ شذوذ کی بات ہے۔ محدثین نے ایسا نہیں کیا ہے، اہل علم نے ایسا نہیں کیا ہے کہ ان کو فاسق فاجر گردانہ ہو، گنہگار گردانہ ہو، ایسا نہیں۔ لیکن اگر بات ہوگی روایت کے میدان میں حدیث کو نقل کرنے کی، تو یہ بات شاذ نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہیں، بلکہ جو کہتا ہے کہ وہ ثقہ ہیں یہ بات شاذ ہے، کیونکہ آپ تمام محدثین کے اقوال کو یکجا کریں گے، بلکہ اگر آپ یہ شرط لگا دیں کہ ثابت شدہ اقوال ہی کو بنیاد بنا کے فیصلہ کریں، تو محدثین کا اجماع اور اتفاق نظر آئے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ روایت حدیث میں ضعیف ہیں، بلکہ بعض اہل علم نے تو اس کی معنوی طور پر تصریح بھی کر رکھی ہے کہ سب کا اتفاق ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ضعیف ہونے پہ۔ تو جو روایت حدیث میں تضعیف کا مسئلہ ہے، ان کو ضعیف کہنا یہ شاذ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بالاتفاق محدثین سے ثابت ہے، بلکہ بہت بڑی تعداد سے یہ بات ثابت ہے۔ امام علامہ مقبل رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ ایک پوری کتاب لکھی ہے جس میں ان تمام اقوال کو نقل کیا ہے جس میں محدثین نے ان پر اس معاملے میں جرح کی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی تمہاری تشریح کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ضعیف کہہ دیا وہ بھی جو ہے شاذ ہے اور شذوذ کی بات کرتا ہے۔ یہ بات محدثین کی اکثریت بلکہ ان کی بڑی تعداد نے کہی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ حدیث کے معاملے میں ان کی تضعیف کی گئی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ جو عصر حاضر کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے بھی ایک حدیث پہ کلام کرتے ہوئے ایک حدیث کو ضعیف کہا، اور صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ اور کوئی نہیں، اس سند میں سارے رواة ثقہ ہیں،
بعض لوग یہ بھی کہتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو آپ ضعیف کیوں کہتے ہیں، ضرورت کیا ہے؟ جو حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں گرچہ وہ سند میں ضعیف ثابت ہوتے ہیں لیکن وہ حدیثیں دوسری سندوں سے بھی آ گئی ہیں تو کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس کے سارے رجال ثقہ ہیں، کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے۔ میں نے کہیں انٹرنیٹ پر یہ روایت ڈالی ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو ہمیں بعد میں کانٹیکٹ کریں، ہم انشاءاللہ تفصیل بھی بتا دیں گے۔ تو یہ پہلی چیز کی میں نے وضاحت کر دی۔ دوسری چیز کی وضاحت یہ کرنی ہے کہ جو بعض اقوال ملتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو صرف 17 حدیثیں ان کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں یا احادیث کی بہت کم تعداد منسوخ کی جاتی ہے، تو اس نسبت کا مطلب کیا ہے؟ اس نسبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو حدیثوں کی معلومات کم تھی، اس نسبت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سند سے کتنی روایتیں نقل کی، سمجھ رہے؟ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے آج جتنے بھی علماء ہیں بہت کم علماء ایسے ہیں جن کے پاس سندوں سے مطلب بہت بڑی تعداد میں سندیں ہوں حدیث کی کتابوں کی۔ بھئی ہمارے مدارس میں بہت سارے مدارس ایسے ہیں جو سند نہیں دیتے ہیں، جیسے صحیح بخاری جو ہے اربع ہے، کتابوں کی سند ان کے پاس نہیں دیتے، بہت سارے مدارس ہیں، اور بعض مدارس دیتے ہیں، حنفی مدارس بھی دیتے ہیں، اہل حدیث مدارس بھی دیتے ہیں، میرے پاس بھی سند ہے جو کتب ستہ کی سندیں ہیں میرے پاس بھی الحمدللہ۔ لیکن بہت سارے ایسے علماء آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے کسی بھی معنی میں، جن کے پاس سند نہیں ہے، سند مطلب وہ سند ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے نا مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد، وہ سب کو ملتی ہے، لیکن ایک سند جو سلسلے روات کی سند ہے، یعنی کتب احادیث کی سند ہے، جس میں وہ طالب علم سے اوپر باقاعدہ ہر دور میں استاد کا نام ہوتا ہے، حدثنا فلان 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 کر کے اللہ کے نبی امام بخاری تک سند پہنچتی ہے، پھر امام بخاری کے بعد صحابہ کرام تک، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچتی ہے۔ یہ سند جو ہے علماء کو دی جاتی ہے، بہت سارے مدارس میں بہت سارے علماء مشائخ سے سند لیتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ نا سندوں سے حدیثیں اخذ کرنے کا، براہ راست محدثین کے سامنے بیٹھ کر ان سے طلب کرنا، حدیث ان سے حدیث طلب کرنا، ان سے سننا جو براہ راست سندوں کے ذریعہ، تو یہ معاملہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بہت کم تھا، وہ اس فیلڈ کے نہیں تھے، اس میدان کے نہیں تھے۔ تو جو بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس حدیثیں کم تھیں تو ان سے مراد یہ ہے کہ ان کے اپنی سند سے حدیثیں کم تھی، باقی ان کے شاگرد تھے، اس علاقے کے لوگ تھے، بہت سارے لوگوں سے ملتے تھے اور حدیثیں سناتے تھے، لیکن وہ روایت والا معاملہ جو ہے نہیں تھا ان کا، وہ واقعی ان کا کم تھا۔ اس کو مثال سے سمجھنا تو آج کے دور میں آپ کو بہت سارے علماء مل جائیں گے جو بہت بڑے ماہر ہیں، بلکہ خود شیخ البانی رحمہ اللہ، ہم اس دور میں ان کو محدث مانتے ہیں، علامہ مانتے ہیں، تو ان کے پاس جو محدث مانتے ہیں، حدیث کی فیلڈ کے ماہر ہیں، لیکن جو سند ہے نا کسی سلسلے روات کی سند ہے، وہ ایک دو عالم نے ان کو بھی دیا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں دیا تھا، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، بولتے کسی نے ایسے دے دیا زبردستی ہم نے لے لیا، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں رکھا ہوا، کبھی اس کو نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں اس کو۔ تو اس کا مطلب یہ تو تھوڑی کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس کوئی حدیثی کی معلومات ہی نہیں، بہت بڑے محدث ہیں لیکن سند سے ان کے پاس حدیثیں نہیں ہیں، تو کسی نے دیا تھا اجازہ، باقی اس طرح سے نہیں۔ اور بعض علماء تو ایسے مل جائیں گے جنہوں نے کسی سے بھی سلسلے جو روات ہے اس طرح کی سند نہیں لی ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ عالم علامہ ہو سکتے ہیں، بہت بڑے محدث ہو سکتے ہیں، فقیہ ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ سلسلے روات والی سند ان کے پاس نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ حدیثیں ان کے پاس کم ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی سند سے، پرسنل سند سے، خود کی سند سے، جو سند نبی تک پہنچے، اس سلسلے سند سے حدیث کم ہے۔ مطلب آج دیکھیں کہ بعض اس کا جواب دینے کے لیے، یعنی اس خلا کو پر کرنے کے لیے کتنی محنت کی حناف نے، بہت محنت کی ہے، مسانید ابو حنیفہ کو جمع کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلے انہوں نے، کتنی کتابیں لکھی ہیں، اور پھر ادھر سے اٹھا کے جو ہے لا کے اکٹھا کیا ہے، اور مسانید ابو حنیفہ کے نام سے ایک مجموعہ تیار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تیار شدہ مجموعہ میں بھی آپ کو کوئی بہت بڑی تعداد میں نہیں ملے گی، بلکہ اس سلسلے سند میں وہ جو کتابوں کو نسبت کی جاتی ہے، کتابیں ثابت نہیں، جھوٹے لوگ، کذابین ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سچے روات نے، ان کے اپنے شاگردوں نے اور ثقہ شاگردوں نے جو روایتیں نقل کی ہیں، ان کو آپ مان سکتے ہیں کہ بھئی یہ ان کی مرویات ہیں، لیکن جو جھوٹے، کذاب، افرادی، متروک، یہ لوگوں نے جو بعد میں کئی سالوں کے بعد یہ دعویٰ کر رکھا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی اتنی، ان کی سند سے اتنی حدیثیں ہمارے پاس ہیں، تو جھوٹے لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں، انہوں نے صرف جو ہے اس کلام کا جواب دینے کے لیے یہ سارے ہاتھ کنڈے اپنائے ہیں، بے شمار حدیثیں انہوں نے الگ الگ سند سے بنا لی ہیں۔ تو یہ میں نے جو ہے وضاحت ضروری سمجھی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس حدیث کم تھی، حدیث بہت ساری بلکہ فقہا جو اس میدان میں ہوتے ہیں بہت ساری حدیثیں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن اپنی سند سے نہیں ہوتی ہیں، یا سند کی تحقیق ان کے پاس وہ پختگی نہیں ہوتی ہے، اور وہ جو ہے سالت نہیں ہوتی ان کے پاس جو محدثین کے پاس جو ہے ہوتی ہے، جو محدثین فقیہ بھی ہوتے ہیں اور حدیث کے فن کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر دہراتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ صرف محدث نہیں ہے، فقیہ بھی ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں جہاں ان کا ترجمہ لکھا ہے، اس میں کہا ہے کہ جبل الحفظ، امام بخاری کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حافظے کے پہاڑ ہیں، اور پھر آگے کہا امام الدنیا فی فقہ الحدیث،
یہ فقہ الحدیث میں پوری دنیا کے امام ہیں. حقیقت میں وہ مجتہد مطلق، مطلب بہت بڑے مجتہد، بہت پائے کے مجتہد اور بہت بڑے انسان تھے، حدیث کے معاملے میں بھی اور جو ہے فقہ کے معاملے میں بھی، دونوں معاملے میں بہت بڑے ماہر تھے. لیکن بعض فقہاء ایسے ہوتے ہیں حدیث کی سمجھ تو رہتی ہے ان کو، کیونکہ بہت سارا ذخیرہ ان کے پاس جمع ہے، لیکن وہ جو علم روایت ہے اس میں ان کے پاس پختگی نہیں ہوتی. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ان کی ساری خدمات کو نکار دیں اور یہ کہہ دیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا غلط، ان کے حدیثیں نہیں معلوم تھی، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح سے آج کے بہت سارے علماء ہیں جن کے پاس سند نہیں ہے، یعنی روات والی سند نہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے تھے وہ تو عالم ہی نہیں یار، وہ تو جاہل ہے، اس کے پاس کوئی حدیث نہیں. ایسا نہیں بولتے بھائی، اس کو بہت ساری حدیثیں معلوم ہے، حدیث کی کتابیں پڑھ رہا ہے بیٹھ کے، کتب ستہ مدرسے میں پڑھ کے رکھا ہوا ہے. تو یہ نہیں کہیں گے اس کو کوئی حدیث نہیں معلوم ہے، لیکن اس کی اپنی سند سے کوئی حدیث اس کے پاس نہیں ہے. یہ میں نے دوسری بات کی وضاحت کی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.